بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا، شرابی تھا، زانی تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا تھا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ جانتے تھے اگر خلافت ان کے بیٹے یزید کو مل گئی تو وہ سبھی لوگوں پر ظلم و ستم کرنے لگے گا۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ نے فیصلہ کیا کہ میں خلافت امام عالی مقام حضرت امام حسین کو دوں گا جو اس خلافت کے حقدار ہیں، اور حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت دینے سے منع فرما دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسین کے لیے ایک خط روانہ کیا جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ میں خلافت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتا ہوں۔ یزید کو اس کی خبر مل جاتی ہے تو یزید نے فوراً ہی راستے میں قاصد کو قتل کروا دیا اور خط میں امام حسین کا نام بدل کر اپنا نام لکھ دیا۔ یہاں حضرت امیر معاویہ کا بیماری کی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید نے خلافت کا دعویٰ کر دیا اور یزید اپنی من مانی کرنے لگا۔ یزید کو معلوم تھا کہ اگر اسے حکومت مضبوط کرنی ہے تو اسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبد الرحمن ابو بکر ان لوگوں سے اپنی بیعت تسلیم کروانی ہو، کیونکہ یہ لوگ اس دور کے اصول والے، تقوی والے اور پرہیزگار تھے۔ اس وقت سب سے زیادہ لوگ انہی کی بات مانتے تھے، اس لیے یزید نے سوچا کہ سب سے پہلے علی کے شیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیعت قبول کروائی جائے، جس سے یزیدی حکومت اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ اب یزید نے قاصد کے ہاتھ سے مدینہ شریف کے لیے خط روانہ کر دیا۔ اس وقت مدینے کے گورنر حضرت ولید تھے جو بڑے عاشق اہل بیت۔ جب حضرت ولید نے یہ خط پڑھا تو اس خط میں لکھا تھا حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر یہ سارے لوگ میری بیعت کو تسلیم کر لیں، اور اگر یہ لوگ میری بیعت کو تسلیم نہ کریں تو تمہیں پورا حق ہے کہ تم ان پر ظلم کرو۔ مدینہ شریف کے گورنر نے حضرت امام حسین کو بلایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا ماجرا بتایا اور یزید کا خط پیش کر دیا۔ حضرت امام حسین نے اس خط کو پڑھا اور اس کے بعد امام حسین نے فرمایا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں یزید سے بیعت کروں۔ یزید ایک بدبخت ظالم بادشاہ ہے، یزید زانی ہے، شرابی ہے، نمازوں کو قضا کرتا ہے۔ امام عالی مقام اتنا کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ اب امام عالی مقام حضرت امام حسین گھر جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے فرماتے ہیں اب ہمارے لیے مدینہ شریف میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، یہاں پر ہمارے لیے حالات خراب ہو چکے ہیں، اگر اب ہم یہاں پر رہتے ہیں تو ہمیں دقتوں کا سامنا کرنا پڑے، ہمارے یہاں رہنے پر مدینہ شریف میں یزید خون خرابہ کرے گا، میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کے شہر میں خون خرابہ ہو، اس لیے اب میں مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف چلا جاتا ہوں۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ فرما لیا تھا کہ آج رات میں ہی سفر کیا جائے گا۔ یہ رات امام عالی مقام نے اللہ کے پیارے رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس روزے میں گزاری۔ امام عالی مقام آرام فرما رہے تھے، خواب میں آپ نے دیکھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور امام عالی مقام امام حسین کو کلیجے سے لگا کر ارشاد فرماتے ہیں حسین وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ تم پیاسے شہید کیے جاؤ گے اور جنت میں شہیدوں کے بہت بڑے درجے ہیں۔ یہ دیکھ کر امام عالی مقام کی مبارک آنکھیں کھل گئیں۔ آپ اٹھے اور روضہ مقدس کے سامنے رخصت ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے صلاۃ و سلام عرض کیا اور صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی ماں فاطمہ الزہرا کے مزار شریف میں حاضری دیتے اور سلام عرض کرتے ہیں۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین سلام عرض کرنے کے بعد اپنی ماں کی قبر انور سے لپٹ جاتے اور روتے ہوئے عرض کرتے ہیں اے ماں، میں مدینہ شریف چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں یہاں آخری سلام عرض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر مبارک سے آواز آتی ہے بیٹا حسین جاؤ اپنے نانا کے دین کی حفاظت فرماؤ اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا صبر قبول فرمائے۔ حسین میں تمہارے سلام کو قبول کرتی ہوں۔ جدائی کے غم میں آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری ہیں۔ شعبان المعظم کی چوتھی رات ہے، رات کے 3 حصے گزر چکے، پورے شہر میں سناٹا ہے، نہ تو کسی بولنے والے کی آواز کان تک پہنچتی ہے نہ کسی چلنے والے کے پیروں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پورے شہر کے دروازے بند ہیں،
मगर खानदान नबूवत में सब लोग जाग रहे हैं। सफर का सामान दुरुस्त किया जा रहा है। जरूरत की चीजें बाहर निकाल ली गई हैं। सवारियां दरवाजों पर तैयार खड़ी हैं। पर्दे का इंतजाम हो चुका है। इधर इमाम आली मुकाम के शहजादे, भाई, भतीजे, घर वाले सवार हुए हैं। उधर इमाम आली मुकाम मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ लाए। इस तरह ये नूरानी काफिला मदीना शरीफ से मक्का शरीफ की तरफ रवाना हुआ। अब आप मक्का शरीफ के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ के लोगों को इत्तला मिल जाती है कि इमाम हुसैन मक्का शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। मक्का शरीफ के लोग इमाम हुसैन का इस्तकबाल करते हैं। सब लोग ज़ियारत करते हैं और खुशियाँ मनाते हुए सब लोग आपकी खिदमत में लग जाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन मक्का शरीफ में ठहर गए और वहाँ भी आपके लिए यजीद का ख़त आ जाता है कि आप यजीद के हाथ में बैत कर लें। आप कूफा में भी हज़रत इमाम हुसैन के लिए ख़त आना शुरू हो जाता। कूफा में हज़रत इमाम हुसैन के लिए 150 ख़त आते हैं। वहाँ के बड़े बड़े लोग आपको ख़त लिखकर बुलाते हैं। कूफा वाले ख़त में लिखते हैं, इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन, हमें ज़ालिम यजीद से बचा लीजिए। हमें यजीद की बैत कबूल नहीं है। इमाम आली मुकाम, हमें आपके हाथ में बैत कबूल करनी है। इतना सुनते ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, चलो कूफा के लिए रवाना होते हैं। मक्का वालों ने जब सुना कि इमाम हुसैन कूफा जाने की तैयारी कर रहे हैं तो मक्का वालों ने अर्ज़, ए इमाम हुसैन, आप कूफा मत जाइए, वहाँ के लोग सबके सब बिकाऊ हैं। कूफा के लोग दौलत में बिक जाते हैं। कूफा वालों ने ही आपके वालिद मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद किया था और कूफा वालों ने ही आपके भाई हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जहर देकर शहीद कर दिया। ए इमाम आली मुकाम, आप कूफा में मत जाइए। मक्का वालों की इतनी इसरार करने पर भी आप नहीं रुके और इमाम हुसैन अपने ख़ानदान, साथियों, खादिमों के साथ मर्द औरत मिलाकर 82 लोग मक्का शरीफ से इराक़ के लिए रवाना हो जाते। हकीकत तो ये थी कि शहादत की कशिश आपको करबला की तरफ खींचे लिए जा रहे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।